رمضان عرفان رمضان، رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان عرفان رمضان، عرفان رمضان عرفان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا تو پروردگار وہی ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ اب بتاؤ کہ تم
اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ بھی نعمت ربک اکذب، پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور اس کا شکر کرتے ہیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس کا ثانی ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی نظیر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات جس کا نام ہے عرفان رمضان۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، میرے ساتھ موجود ثنا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور مغفرت کا عشرہ ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے، میں تم کو معاف کرتا رہوں گا۔ جو گناہ بھی تم نے کیے ہوں گے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، تم نے کتنے گناہ کیے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تم زمین کے برابر گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرو، لیکن جب تیری مجھ سے ملاقات ہو تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں تیرے پاس ان گناہوں کے برابر بخشش کے ساتھ آؤں گا۔ سبحان اللہ، ہم سبحان اللہ۔ بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، ہمیں اللہ سے اپنی بخشش کروانی ہے، اعتراف جرم کرنا ہے، احساس ندامت پیدا کرنی، اور بس بچے کی طرح روتے ہوئے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے، ایک احساس نہ پیدا ہو کہ بخشش و مغفرت محسوس ہو رہی ہے، بس اللہ سے توبہ طلب کرتے رہیے، کثرت سے توبہ کیجیے اور استغفار کیجیے۔ کثرت سے توبہ کیجیے اور استغفار کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ نے کم عمری میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، غالباً 10 سال کی عمر سے آپ کو یہ شرف حاصل ہے۔ آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی صحبت گرامی ختمی مرتبت سے استفادہ کرتی رہیں، مشرف ہوتی رہیں، یہاں تک کہ آپ سے کثرت سے روایات ہیں، بچوں سے کس طرح پیار کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ سے مروی ہے۔ آج 13واں رمضان اور اس کی دعا بہت خاص، بہت پیاری، 3 حصوں میں مشتمل، بہت مختصر اور کچھ یوں ہے: اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاغزار، پروردگار مجھے گندگی سے، ناپاکی سے، رجس سے، نجاست سے دور کر دے۔ آمین۔ وصبرنی فیہ علی الکائنات الاقدار، اور یہ جو گردش زمانہ ہے نا، مجھے اس پہ صبر عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ ووفقنی فیہ للتقی وصحبت الابرار، مجھے توفیق دے کہ میں صاحب ابرار، صاحب توفیق، صاحب کرامت، صاحب شرف لوگوں میں بیٹھوں اٹھوں، ان کی صحبت مجھے نصیب ہو۔ بعونک یا قرۃ العین المساکین، اے وہ جس سے معاونت کی امید ہو اور جو مانگنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ بحق محمد آلہ الطیبین الطاہرین، حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا، یہاں پہ دل چاہتا ہے کہ آغاز میں ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، آپ کو بھی سنایا جائے، ہم بھی اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں ہمارے پاس تشریف فرما ہے الحاج وسیم عباسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ کیجیے آج نعت شریف کا تحفہ۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی
تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے 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 تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گل سجاتے سجاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی بس یہی دعا ہے، بس یہی دعا ہے۔ کیا میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر، ہم سب کی سانس نکلے در مصطفیٰ پر، غم دل نبی کو سناتے سناتے سبحان اللہ۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، یہ ہے میرا ایمان میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا